بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپوزیشن اور حکومت کی مذاکراتی جو ٹیمز ہیں ان کی زیر صدارت ایاز صادق صاحب جو ہے وہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر جو کارروائی ہوئی، جس کی بعد میں جو ایک مشترکہ اعلانیہ جو ہے وہ جاری ہوا، وہ محترم عرفان صدیقی صاحب میٹنگ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری چیز رکھیں گے، اور آپ کی اگر اس کے بارے میں کوئی کویشچن ہوا تو اس کا بھی جواب دیں گے۔ جو انہوں نے گورنمنٹ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے اس کے متعلق میں چند گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دینے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جاری کیا، تو آپ اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو کوریج دے رہے ہیں، تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اس کے مقابل جو ہے وہ ہماری گزارشات کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لیکن یہ ایک ہماری پریما فشائی جو ہے، یہ رائے ہے جس کے متعلق یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ باقی اس کا جو جواب ہے اس کے متعلق ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دے دی ہے، جس میں تمام الائی پارٹیز کی نمائندگی بھی ہے اور پی ایم ایل این کی نمائندگی بھی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک مؤثر جواب جو ہے وہ تیار کرے گی، اور وہ پھر ہم اسی طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ تو وہ جو جواب ہم پیش کریں گے وہ حتمی جواب ہوگا۔ یہ اس وقت جو عرض کیا جا رہا ہے وہ ایک بادی النظر میں اس ڈاکومنٹ کو دیکھنے کے بعد ایک پریما فشائی جو رائے بنتی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے دو بنیادی مطالبات ڈیمانڈز جن کے متعلق وہ ذکر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10-11 ماہ سے، ایک تو یہ کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور ہم ان کو کہتے رہیں کہ بھی جائیں، جا کے جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اپنائیں، اور وہاں سے اپنا ڈیمانڈ اگر آپ کا چوری ہوا ہے تو وہاں پہ ثابت کریں اور واپس لے لیں۔ لیکن وہ کہتے کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ واپس کیا جائے، نقد واپس کیا جائے ہمیں، تو اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، اور آج اس کے متعلق انہوں نے ایک لفظ بھی اور باتیں انہوں نے کئی کی ہیں پولیٹیکلی بھی، لیکن اس کے متعلق دیر از ناٹ اے سنگل ورڈ۔ دوسرا ایک تھا کہ جی تمام مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کی ایف آئی آرز کے نمبر دیں اور بتائیں کہ کون سے آپ کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے درج ہوئے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے کسی مقدمے کی کوئی ایف آئی آر نمبر نہیں دیا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے کہ جس کے متعلق وہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ورکرز ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جو ہے وہ بنائے گئے۔ تو یہ دو بنیادی جو ان کے مطالبات تھے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ جب یہ ڈاکومنٹ تیار کرنے لگے ہوں گے تو انہوں نے اپنے طور پہ جب عرق ریزی کی تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ ڈیمانڈز ان کی جو ہیں یہ سبسٹینشیٹ ہونے والی نہیں ہیں، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے جو ہے وہ وڈرا کر لی ہیں، اور ان کو انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل نہیں کیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 2 کمیشن سیٹ اپ کرے،
اور ان کمیشنز کو یا تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان کو ہیڈ کریں، یا پھر 3 سینئر ترین جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے ان میں سے کوئی، یا وہ ان کو ان کمیشنز کو جو ہے وہ ہیڈ کریں۔ اور 2 کمیشن جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ انکوائری ایکٹ 2017 وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت بنائے جائیں، اور وہ کمیشن جو ہے وہ ان کے لیے جو ٹی او آرز انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس جو انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں، تو دی فرسٹ کمیشن بی ٹاسک ٹو کنڈکٹ این ان ڈیپتھ انکوائری انٹو دی فالوئنگ۔ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دی لیگیلٹی آف دی ایونٹس دیٹ لیڈ ٹو دی اریسٹ آف مسٹر عمران خان۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 9 مئی کی اریسٹ کی جو وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو آلریڈی جو ہے وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوگنیزنس لے چکا ہے۔ اٹ ہیز آلریڈی بن ڈن۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو ہے گڈ ٹو سی یو، وہ ایک بہت مشہور جو ہے وہ سماعت اور فقرہ ہوا تھا، تو یہی تھا، سپریم کورٹ میں ہی تھا، اور غالباً جو ہے وہ لارجر بینچ تھا، اور چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس اریسٹ کا جو ہے وہ نوٹس لیا۔ تو اب اس میں جو ہے وہ جب ایک معاملہ آلریڈی اس کے اوپر جوڈیشل ریویو ہو چکا ہے، تو وہ تو ایک کلوز ٹرانزیکشن ہے، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ اب اس میں جو ہے وہ دوبارہ سے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس میں انکوائری کمیشن اس میں کیا انکوائر کرے گا؟ یہ پریما فشائی ہماری جو ہے اس کے اوپر یہ آبزرویشن ہے کہ یہ جو ہے یہ معاملہ تو آلریڈی ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ دی لیگیلٹی آف مینر آف دی اریسٹ اینڈ دوز رسپانسبل جو ہیں وہ اریسٹ کے جو رسپانسبل ہیں ان دی پریمسز آف اسلام آباد ہائی کورٹ بائی دی رینجرز اینڈ پولیس۔ یہ معاملہ بھی ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ بھی آلریڈی اس کا بھی جو ہے وہ جوڈیشل ایکشن ہو چکا ہے۔ اس کا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اور ان کے ساتھ اس بینچ میں 2 اور معزز جج صاحبان شامل تھے، انہوں نے دیر اینڈ دین اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا تھا، اور اس کی بعد میں جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ چلی تھی۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ جی دا ایونٹس اکراس دا کنٹری آفٹر دی اریسٹ آف مسٹر عمران خان، in particular the circumstances in which groups of individuals were able to reach various high security locations at which damage to property is said to have been caused۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام کیسز جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں اس وقت پینڈنگ ہیں۔ کچھ جو کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر گھس کے وہاں پہ جو ڈیفینس انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کے ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو سارے کیسز جو ہیں یہ آلریڈی جو ہے وہ جوڈیشل جو ہے وہ جوڈیشل پروسیس میں ہے، اور وہاں پہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ اب ان کا نئے سرے سے کمیشن جو ہے، کمیشن کا انڈر دی ایکٹ آف 2017، یعنی کمیشن کا تو یہ اس میں مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل پروسیڈنگس جو کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہو، یا جو کیسز جو ہیں وہ باقاعدہ عدالتوں میں کسی بھی لیول پہ، وہ لیول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا ہو، ہائی کورٹ کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو، وہاں پہ پینڈنگ ہو اور سب جوڈس ہوں، تو اس کے متعلق جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ
اس متعلق کیا کر سکتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ اس میں کیا جو ہے وہ اس میں رول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی جو اریسٹ ہوئی ہیں وہ کس طریقے سے ہوئی ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ دیکھے۔ بھئی جب وہ کیسز جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں تو وہاں پہ آپ وہ سارا وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کون کہاں سے اریسٹ ہوا، کن لوگوں کی جو ہے وہ بیلز ہیں وہاں پہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایف آئی آرز کی رجسٹریشن کا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معلوم کیا جائے۔ اسی طرح سے پھر آ گئے ہیں کہ سی سی ٹی وی جو اپنا ہے میڈیا سینسرشپ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ جائزہ لے۔ اور گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ امپوزیشن آف انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، اب آپ بتائیں کہ ان چیزوں کا کیا سپریم کورٹ کے سینئر ججز پہ مشتمل جو انکوائری کمیشن ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے گا؟ بھئی اگر آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں تو آپ صبح پٹیشن جو ہے وہاں پہ سو موٹو نوٹس کے لیے جو ہے وہ عدالت میں داخل کر دیں، یا وہاں پہ ویسے پٹیشن کر دیں اگر ان کے اوپر آپ کوئی ایکشن جو چاہتے ہیں۔ تو اس میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس طرح سے جواز جو ایکٹ 2017 میں ہے وہ نہیں بنتا۔ جو دوسرا کمیشن وہ کہہ رہے ہیں دی سیکنڈ کمیشن بی ٹاسک ٹو کیری آؤٹ این ان ڈیپتھ انکوائری انٹو دی فالوئنگس۔ اس میں پہلی بات وہ جو ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فائرنگ ہوئی ہے 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ جو لائیو ایمونیشن سے فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ اپنا کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے۔ اسی طرح سے جو اس میں جو ہے جو میں خاص طور پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ اس میں جو ہے وہ کلاس بی ہے، دی نمبر آف مارٹرز اینڈ دی انجرڈ اینڈ آف دا persons who went missing after 24 to 27 نومبر 2024۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ پہلے 20 سے شروع ہوا، اس کے بعد یہ گئے 278 کے اوپر، اس کے بعد گئے 315 کے اوپر، پھر چلے گئے یہ ہزاروں میں، سینکڑوں میں، کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا۔ آج اس ڈاکومنٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ لسٹ فراہم کرتے کہ جی ہمارے اتنے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ ایڈریس ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ معلوم کرتے کہ بھئی وہ جن لوگوں کے یہ نام دے رہے ہیں ان لوگوں کے متعلق ہم اپنا موقف دیتے، یا وہ تردید ہوتی یا تصدیق ہوتی۔ اب یہ بتائیں کہ 24 یا 27 نومبر سے لے کے آج 16 جنوری ہے، یعنی یہ تقریباً آلموسٹ پونے دو ماہ میں یہ ابھی تک ان کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کے کون سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے نام اور ایڈریس ان کے پاس نہیں ہے، جو انجرڈ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ نام نہیں ہے۔ جو مسنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی مسنگ ہوا ہے تو اس کے تو بھائی اگر اتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ ہمارے مسنگ ہیں، تو اگر اتنے لوگ مسنگ ہوتے تو ان کی فیملیز یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھی ہوتی کہ جی ہمارے پیارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہے، وہ کہاں پہ ہیں۔ تو آج اگر 2 مہینے بعد بھی یہ لسٹ جس میں ان کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو لسٹ دیں گے ان لوگوں کی جن کو ہلاک کیا گیا، آپ ان کو ویریفائی کریں، آپ ان کو جو ہے وہ اس کے متعلق آپ جو ہے وہ جواب دیں، جو مسنگ پرسن ہیں ان کے ہم آپ کو ایڈریس دیں گے، جو زخمی ہیں ان کے ہم آپ کو جو ہے وہ ایڈریس دیں گے۔ آج 2 مہینے بعد بھی اگر یہ نہیں دے سکے تو پھر یہ
جو ہے وہ ماس وائے پراپیگنڈے کے، جھوٹ کے، الزام تراشی کے جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو آج یہ ضرور جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتے، جس لسٹ کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، ہم نے ان سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ یہ روز جو ہے وہ آپ میڈیا میں جا کے پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے لوگ جو ہیں جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مسنگ ہیں، تو بھئی آپ ان کے نام دیں، ہم جا کے معلوم کریں گے کہ وہ مسنگ ہیں یہ نہیں ہیں، اور کوئی ہلاک ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کس طرح سے ہوا ہے، کوئی کنٹینر سے گر کے ہوا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آگے ہوا ہے، یا کسی کو بلٹ فائر لگا ہے، یا کسی کو بلنٹ انجری ہے، تو کوئی جو ہے وہ آج یہ نہیں دے سکے۔ تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے آر جن کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ جو ہے یہ اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور خاص طور پہ یہ بات اور بھی زیادہ قابل مذمت ہے اس صورت میں کہ انہوں نے پوری دنیا میں پراپیگنڈا کیا ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو ہے انہوں نے پراپیگنڈا کیا کہ جی یہاں پہ میسکر ہوا ہے، یہاں پہ قتل عام ہوا ہے، یہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آج بھی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی ویریفائڈ جو ہے وہ فگر نہیں ہے، صرف جو ہے یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ہم کیا جواب دیں؟ کیا ہم ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ نے جو اتنے مسنگ پرسنز کا جو آپ نے لکھ دیا ہے، تو یہ لوگ، جب یہی نہیں پتہ کہ وہ لوگ ہیں کون، کن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسنگ ہے، کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زخمی ہوئے ہیں بلٹ فائر سے اور یہاں پہ ڈی چوک میں یا اسلام آباد میں جو ہے یہ ہوئے ہیں، کن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ جو یہ نمبر دیتے ہیں بڑے دعوے سے کہ جی وہ 12-13 کا تو ہمیں تصدیق ہو گیا ہے، وہ بھی وہ 12-13 کدھر ہیں؟ ان 12-13 کے نام دے دیں، انہی کے متعلق ہمیں بتائیں کہ وہ جو ہے وہ کہاں ہیں، تو کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد باقی پھر وہی ہے کہ جی ہاسپٹل کا ریکارڈ جو ہے وہ دیکھیں جی، پھر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ان کا جائزہ لیں جی، پھر ایف آئی آر کو جو ہے وہ اینالائز کریں، اور پھر جو ہے وہ جو سینسرشپ اینڈ ریسٹرکشن جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ دیکھیں، اور جو ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ماں سوائے پراپیگنڈے کے جو ہے وہ اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ اداروں کے خلاف کرتے ہیں، فورسز کے خلاف کرتے ہیں، ملک کے خلاف کرتے ہیں، اور مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ اور آخر میں جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ دی پاکستان تحریک انصاف ہیئر بائی آلسو کال اپون دی فیڈرل گورنمنٹ as well as the government of Punjab, Sindh, Balochistan to support in accordance with the law the grant of bails or orders suspending the convictions and sentences of all prisoners۔ تو یہ تو ویسے ہی یہ بات یہاں پہ لکھنی بنتی نہیں ہے، زبانی طور پہ اگر ہمیں کہنا تھا تو کہہ دیتے۔ ہاؤ دیز گورنمنٹس آر کمپیٹنٹ آر الاؤڈ ٹو بائی لا کہ وہ جو ہے وہ کورٹس میں جا کے جو ہے وہ انٹرفیئر کریں اور جا کے ان کو کہیں کہ جناب ان کی جو ہے وہ بیلیں ریجیکٹ کریں یا ان کی کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ کریں، جو ایک ان اکارڈنس ود لا جو بنتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ جو ٹرائلز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فیصلے کریں گی۔ بات دراصل جو ہے وہ کیونکہ جو کیس ہے جس کا متوقع ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کل یا جیسے جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ فیصلہ جو محفوظ ہے وہ سنایا جائے گا، جو 190 ملین پاؤنڈ، وہ اگر آپ روپوں میں بتائیں تو زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، تقریباً وہ اس وقت کوئی 60 سے 70 ارب روپے بنتا ہے۔ وہ کیس 2 + 2 = 4 ہے،
اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بڑی سیدھی بات ہے کہ ایک آدمی کا جو پراپرٹی ٹائکون ہے اس کا وہاں پہ پیسہ جو ہے، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہاں پہ، انہوں نے وہ پیسہ پکڑا، اس کی کوئی لیگل جو ہے وہ جسٹیفیکیشن وہاں پہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اوریجنلی جو ہے وہ پاکستان سے وہ پیسہ جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہوا تھا، تو انہوں نے اس پیسے کو، اس رقم کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ یعنی انہوں نے ضبط کیا، اور اس رقم نے جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے واپس بھیجنا تھا۔ وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ پیسے جو ہے وہ جن صاحب کے تھے وہ اپنا کیس کنٹیسٹ کرتے، انہوں نے وہاں پہ ان سے کمپرومائز کیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آئی پلیڈ گلٹی، تو یہ پیسے جو ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو واپس ہونے ہیں، تو میں گورنمنٹ سے جو ہے وہ تصفیہ کر کے تو جو ہے میں یہ پیسے جو ہے وہ ہم واپس بھیج دیتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہ کیا جائے۔ اور وہ جو تصفیہ ہوا اس کے نتیجے میں وہ پیسے جو ہیں وہ ان صاحب کی جو لائبلٹی تھی سپریم کورٹ میں، جو انہوں نے سندھ میں سرکاری اراضی کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں جو 460 ارب روپیہ جرمانہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے عائد کیا تھا، اور انہوں نے اس کو انسٹالمنٹس کی صورت میں جمع کروانا تھا، تو یہ ان کا پیسہ جو وہاں پہ پکڑا گیا اور وہاں پہ جو کنفسکیٹ ہوا، تو اس کے نتیجے میں اس نے پاکستان کے جو ہے وہ خزانے میں آنا تھا، وہ پبلک منی ایکسچیکر میں آنا تھا، تو انہوں نے اسے جو ہے یہ معاہدہ کر کے تو اس جرمانے کا جو فائن کا جو اس کی لائبلٹی تھی سپریم کورٹ میں، اس کے اگینسٹ کو جمع کروا دیا، یعنی اس کے پیسے وہاں پہ جو ضبط ہوئے وہ یہاں پہ آ کے اس کے اکاؤنٹ اس کی جو ہے وہ لائبلٹی میں جمع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں، اس فیور کے نتیجے میں، یعنی ایک حکمران جو ہے اگر وہ اپنی سرکاری پوزیشن سے کسی کو بینیفٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ حاصل کرتا ہے، تو یہی تو کرپشن ہے، یہی تو کرائم ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ بھائی وہ جو ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ جو ہے اس ٹرسٹ میں آپ دونوں میاں بیوی دونوں اس کے جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں، آپ کے علاوہ تو وہاں پہ تیسرا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس میں، اور آپ کو اس ٹرسٹی ہونے کے ناطے اس پراپرٹی سے متعلق وہی اختیارات ہیں جو کسی بھی بندے کو اپنی جو ہے وہ وراثتی جائیداد میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس فیور کے نتیجے میں کہ سرکاری پیسہ، گورنمنٹ کا پیسہ، عوام کا پیسہ جو ہے وہ آپ نے گھما کے اسی بندے کی لائبلٹی کو ایڈجسٹ کرانے میں اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے جمع کروا دیا، آپ نے یہاں پہ تقریباً 8 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی ٹرسٹ کے نام کے اوپر، اور پھر ساری ٹرسٹ کو نہیں گئی، اس کے علاوہ 240 کنال جو ہے وہ آپ نے ادھر بنی گالہ میں جو ہے وہ فرا گوگی کے نام ہے، وہ کون سا ٹرسٹ ہے؟ فرا گوگی بھی کوئی کسی ٹرسٹ کا نام ہے؟ اس کے علاوہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں اور جو اپنا ہیرے کے جو اپنا دوسرے ہار، وہ اس کے علاوہ ان کی بھی جو ہے وہ کروڑوں میں مالیت ہے۔ اور ایک ایسا بندہ جو ہے جو کہے کہ جی وہ ایک ملک تھا، اس ملک میں وہاں پر ان کا ایک کشتی تھی، وہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئی، جی اس وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، یہ کہانیاں ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ سنائی جاتی تھی، ہاں جی کہ جی تلاشی دیں جی، رسیدیں پیش کریں جی، تو اور اسی وقت یہ کام جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور اب ان کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی، جی وہ ٹرسٹ کو جو ہے وہ دے دی گئی۔ اٹ مینس کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکہ مارے، لوٹے کسی کو، بینک لوٹے، ڈکیٹیاں کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسجد بنا دے یا ایک مدرسہ بنا دے اور کہے کہ دیکھیں جی میں نے تو بڑا جو ہے وہ نیک کام کیا ہے۔ اس کی کہاں سے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہ جو ساری چیز ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا
کہ بحریہ ٹاؤن کا وہاں پہ ملک ریاض صاحب کے پیسے نہیں تھے وہاں لندن میں جو کنفسکیٹ ہوئے ہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں آنے تھے. اس کی وجہ کہ بعد میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے وہ فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے، اس اکاؤنٹ سے جس میں وہ ایڈجسٹ کروائے گئے تھے، وہاں سے نکال کے انہوں نے جو ہے وہ واپس کر دیے. وہ اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں واپس آ چکے ہیں. وہ لائبلٹی جو انہوں نے ایڈجسٹ کروائی تھی وہ واپس آ چکی ہے بائی دی ڈیسیجن آف دی سپریم کورٹ. اب اس فیصلے کی موجودگی میں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ عدالت اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کو جو ہے وہ مجرم قرار دے. یہ اس بنیاد کے اوپر ہمارا دعویٰ ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ غلط آئے، یہ انلیگل تھے، اور انہوں نے وہ پیسے جو ہے وہ قومی خزانے میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے پراپیگنڈے کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مظلوم بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ کرپشن کے کیسز جو، اور خاص طور پہ یہ کیس جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اور یہ جو اریسٹ کے لیے جو کمیشن چاہتے ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پریما فیسی نہیں بنتی. جو جواب اس کا ہے وہ ہم بالکل جس طرح سے آج میٹنگ کا احوال جو ہے وہ صدیقی صاحب آپ کو بتائیں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم دیں گے. تو یہ چند گزارشات نہیں ایک منٹ تو صدیقی صاحب بات کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کے کویشچن ہوتے ہیں. جی صدیقی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو آج کے مذاکرات کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے مطالبات آئے ہیں جن کا بڑی دیر سے ہمیں انتظار تھا، آپ کو بھی انتظار تھا، تحریری شکل میں وہ سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے باضابطہ طور پر اسپیکر صاحب کو پیش کیے، اس کے بعد اس کی کاپیز تقسیم کی گئیں، ہم تک بھی آئیں، ہم نے بھی انہیں پڑھا، پھر انہوں نے اس کو پڑھ کے بھی سنایا ان کی کمیٹی کے سربراہ نے، اور اس پہ خیر حاصل گفتگو ہوئی ہماری طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی. ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم 7 دنوں کے اندر اندر اس کے بارے میں جواب دیں، اور اگر ہمارا جواب پازیٹیو ہوگا، یعنی ہم کمیشن کے قیام کی حمایت کریں گے یا اصولی طور پہ رضامندی ظاہر کر دیں گے تو بات آگے بڑھے گی، وگرنہ پھر چوتھی میٹنگ کے بارے میں وہ سوچیں گے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر طے یہ ہوا کہ جی 7 جو دن کی قید وہ لگا رہے ہیں تو ہم 7 ورکنگ ڈیز کر لیتے ہیں تاکہ بیچ میں سے چھٹیاں نکل جائیں. تو ورکنگ ڈیز اگر شمار کر لیے جائیں تو وہ کوئی 27 یا 28 تاریخ بنے گی جنوری کی، جو ان کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہے. اس وقت تک جیسے رانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک کمیٹی، اگین اس کمیٹی کے اندر ہماری جو 7 جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسے ارکان کو بھی آپٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی میں تو شامل نہیں ہیں لیکن ان کی قانونی رائے ہمیں مطلوب ہوگی، ہمیں بھی مطلوب ہوگی. باقی جماعتیں بھی آزاد ہیں کہ کس کس سے کہاں کہاں مشاورت کرتی ہیں. تو اب جو ہمارا لائحہ عمل اس وقت طے ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جو پارٹیاں ہیں 7 وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گی، ان سے مشاورت کریں گی، اینڈ دے ول گیٹ بیک ٹو اس، یعنی ہم سارے پھر مل بیٹھیں گے اور ایک رائے بنائیں گے. جو عمومی بات ہے وہ ایک سب سے بڑا سوال جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قانون، آئین، ضابطے، CRPC یا جو بھی قانون و آئین کے مطابق معاملات ہیں وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، کہیں گنجائش دیتے ہیں کہ وہ معاملات جو آلریڈی عدالتوں کے اندر زیر بحث ہوں یا چل رہے ہوں، پروسیڈنگز ہو رہی ہوں، سزائیں ہو رہی ہوں اور گواہیاں ہو رہی ہوں اور باقاعدہ ایک عدالتی عمل شروع ہو. ہمیں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب عدالتی عمل شروع ہو جائے
تو آپ اس عمل کے اوپر بات نہ کریں, پارلیمنٹ کے اندر بھی گریز کریں اس سے, اور ہم گریز کرتے ہیں. تو کجا یہ کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے, یہ ایک سوچ ہے, رائے ہے, ہم کوئی انکار ابھی نہیں کر رہے, اقرار بھی نہیں کر رہے. ہم نے یہ کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں یا مطالبات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہاں کہاں گنجائش نکال سکتے ہیں. جہاں تک ان کی دستاویز کا تعلق ہے, جس پہ بڑی تفصیل سے رانا صاحب روشنی ڈال چکے ہیں, ان کے مطالبات پہ انہوں نے 2 کمیشنز کے حوالے سے 15 اپنی جو ٹی او آرز ہیں وہ رقم کر دیے ہیں. اور ٹی او آرز عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ جی پکڑا کیسے گیا تھا, کیوں پکڑا گیا تھا, فلاں کیسے ہوا تھا. تو اینی ہاؤ وہ 15 ٹی او آرز ہیں, لیکن اگر کمیشن بنتا ہے یا بنتے ہیں تو پھر ٹی او آرز کا بھی جائزہ لیا جائے گا, ان کو بھی دیکھا جائے گا, ہماری طرف سے بھی کچھ شرائط اس میں ڈلیں گی. تو وہ ایک پروسیس اس وقت آئے گا جب ایک اصولی فیصلہ ہم کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 42 ڈیز ہونے لگے ہیں اپنے ان مطالبات کو تحریری شکل میں ہمارے سامنے لانے میں. 5 دسمبر کو ان کی کمیٹی قائم ہوئی تھی, جو سوچ سمجھ کے قائم کی گئی تھی کہ اب یہ ڈائلاگ کرے گی. وہ پھر ہمارے پاس آئے, ڈائلاگ شروع ہوئے. 42 دن انہیں لگے ہیں اپنے مطالبات کو مرتب کرنے میں, تحریر کرنے میں اور ہمارے سامنے لانے میں. اب وہ مطالبات تو جو ہیں سو ہیں, ان مطالبات کے آگے اور پیچھے جو انہوں نے مور پنکھ لگائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. وہ ان کے الزامات کی فہرست ہے جو مطالبات کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دی ہے, اور وہ مطالبات بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے کہ دستاویز کم ہے اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ بہت زیادہ ہے, بڑی کڑی قسم کی چارج شیٹ ہے. لیکن ہم ان چیزوں میں فی الحال نہیں پڑھ رہے, ہم نے کوئی ان سے گلا شکوہ بھی اس حوالے سے نہیں کیا. ٹھیک ہے, آ گئی یہ دستاویز, اس کا تحریری جواب ہم نے دینا ہے کیونکہ وہ بھی تحریری چاہتے ہیں, اور ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تحریری جواب ان کو دیں گے. ان کی طرف سے پھر مطالبہ آیا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے, ہم نے اس سے ایگری کیا. انہوں نے کہا جی کہ آزادانہ ماحول ہو. اب آزادانہ ماحول کے تقاضے گھروں میں یا بازاروں میں یا چوراہوں میں یا چوکوں میں تو ہو سکتے ہیں, جیلوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے. جیل کا تو پھاٹک ہی آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, تو جیلوں کے اندر اگر آزادانہ ماحول ملنے لگے تو پھر بات دوسری ہو جائے. لیکن ہم نے ان کی تجویز پہ اتفاق کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے, جس حد تک ممکن ہے ان کو آزادانہ ماحول دیا جائے. وہ ملاقات ان کی آج ہو جائے یا کل ہو جائے یا اگلے نیکسٹ ویک میں ہو جائے یا 2-4 دنوں بعد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد بات آگے چلے گی. کچھ اور چیزیں بھی پریس میں میڈیا میں ابھی آ رہی ہیں, ان پہ ہم سر دست کوئی بات نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ماحول خوشگوار رہے, ہم اسے تاریخوں کے اندر نہ باندھیں. اگرچہ انہوں نے 7 دن کی قدغن لگائی, ہم نے مان لی. اسی طرح 31 جنوری کی انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر معاملات بہتر طریقے سے, مثبت طریقے سے, اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, ان کے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں, ہمارے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں, تو پھر 31 جنوری کو بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے. کوئی تاریخ, کوئی ڈیڈ لائن اہم نہیں ہوتی, آبجیکٹیو اہم ہوتے ہیں. ان کے حصول کے لیے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن اس کا انحصار اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا جواب ان تک پہنچے گا, ہمارا موقف جو اجتماعی موقف ہوگا 7 جماعتوں کا, تو اس پہ وہ کس طرح کا ری ایکشن دیتے ہیں. اگلی جو میٹنگز ہیں یا جو اگلا پروسیس ہے وہ اس کے مطابق چلے گا. جی تھینک یو. جی فرمائیں. جی گزارش یہ ہے کہ جو انکوائری ایکٹ ہے کیا وہ پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے جوڈیشل کمیشن بنا سکیں ایسے ایونٹس کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ نائب ہیں یا نان سیریس ہیں جو انہوں نے اس طرح کا آپ کو رائٹ اپ دیا ہے, اس طرح کا چارٹر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں جہاں تک انکوائری ایکٹ 2017 ہے, اس میں میری یا صدیقی صاحب کی جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے کو تھوڑا اس کے اوپر مشورہ کیا ہے,
پریما فیائی تو یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس بات کو حتمی اس لیے نہ سمجھا جائے کیونکہ گورنمنٹ اور اپنے الائی سے مشورہ کرنے کے بعد جو جواب دے گی تو اس میں جو ہے وہ اس بات کو حتمی طور پہ بتایا جائے گا کہ یہ کمیشن بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بات انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ریاست کو، ملک کو، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اتنے شد و مت سے کی اور جعلی جو ہے وہ پوسٹیں لگائیں اور تصویریں لگائیں آگے پیچھے سے پکڑ دکڑ کے، فلسطین کی جو ہے وہ ایمبولینسز کو بھی دکھایا، تو بھائی چلیں اب آپ 12 یا 13 کی بات کریں، چلو 13 کے نام ہی دے دیں کہ جی یہ 13 لوگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ان کو گولیاں مار کے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا گیا ہے، تو چلیں ہم بھی ان کی تصدیق کرتے، معلوم کرتے کہ بھئی وہ سارے جو ہیں وہ کسی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں یا کس طرح سے ہوئے ہیں۔ مسنگ پرسن، وہ بھئی مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ مسنگ ہیں، تو کسی ایک کا جو ہے وہ ابھی تک آپ نے نام نہیں دیا۔ اس لسٹ میں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ یہ پوری لسٹ اس کے ساتھ آپ ایک تتمہ جو ہے وہ ساتھ لگاتے نیکسچر کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ اتنے 100 لوگ ہیں، یہ 500، یہ 1000 لوگ ہیں جناب، یہ مسنگ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہاں 278، کہاں 315، کہاں پھر سینکڑوں ہزاروں، پھر آ گئے آپ 12-13 پہ، بھئی 12-13 کے جو ہے وہ نام دے دیں۔ زخمی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں لوگ ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ان کے آپ نے نام کیوں نہیں دیے؟ تو جب آپ کے پاس نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ آپ کو دینے کو تیار ہیں، نہ آپ کسی قسم کی جو ہے وہ انکوائری کے اوپر تیار ہیں کہ کوئی معلوم کر سکے، تو پھر یہ پراپیگنڈا جو آپ نے کیا ہے 2 مہینے پوری دنیا میں، صرف ملک میں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس کا جو ہے وہ ان سے جواب لینا چاہیے۔ صدیقی صاحب، جی میں اس میں اضافہ یہ کر دوں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بیانیے کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور وہ بہت بڑے جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ وہ بڑی کامیابی سے اس ٹیکنیک کو انہوں نے استعمال بھی کیا ہے۔ اب جو رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نام بھی نہیں دیا جن کو وہ اپنے شہداء کہتے ہیں، ان میں سے گمشدگان میں سے، لیکن بیانیہ ان کا یہ ہے کہ جی غزہ پیچھے رہ گیا ہے، غزہ کے کشت و خون پیچھے رہ گیا ہے، یہ نیا جلیاں والا باغ تھا، یہ الفاظ میں نے سنے ہیں ان سے۔ جلیاں والا باغ کا حوالہ دیتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حیولہ اپنے خواب کے مطابق بناتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ دنیا اسی روزن سے یا اسی خواب کے حوالے سے ان حقائق کو سمجھے گی۔ اب آہستہ آہستہ بات کھل رہی ہے۔ یہ پہلا ایک ڈاکومنٹڈ ایک دستاویز آپ نے دی ہے، سرکار کو دی ہے، اور آپ بتا دیتے نا جی کہ یہ 13 بندے ہمارے جو مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کے یہ قوائف ہیں، یہ ان کے آئی ڈی کارڈز ہیں، یہ ان کے پتے ہیں، یہ ان کی ماں ہے، یہ ان کا والد ہے، یہ، اور پھر میٹنگ میں بھی، دوسری میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 45 گمشدہ افراد ہیں۔ تو ہم میں سے پوچھا گیا جی کہ ان کی فہرست دے دیں۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے 45 کے نام ہمارے پاس آ گئے ہیں سینکڑوں میں۔ اچھا 45 کا کوئی نام دے دیں تاکہ ہم سراغ لگائیں، اپنی ایجنسیز کو کہیں۔ وہ فہرست نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ اب ہم جو آپ کی نگاہ میں بھی لاپتہ ہیں اور ہمارے لیے بھی لاپتہ ہیں، ان کا سراغ کہاں سے لگائیں؟ صاحب آپ جی آپ یہ بتائیں، آپ کی جو پوری پریس کانفرنس ہے یا حکومت کا جو موقف ابھی آپ نے پیش کیا، یقیناً جو مشاورت کے بعد جواب آئے گا اسی کے آس پاس ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے آس پاس ہوگا۔ یقیناً جو آپ کا موقف ہے اس وقت، جیسے آپ نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ اسی کے آس پاس ہوگا، اندازہ ہے ان کا، ہم نے آپ کا تو اندازہ ہے۔ ہاں۔ جو آپ نے اس وقت اپنا ایک موقف پیش کیا ہے، میں اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی عمل اب تک گیا ہے،
اس کے بعد پھر کورٹ کی ہے کہ بال کورٹ میں ہوگی حکومت اس حوالے سے؟ نہیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ابھی اس سے ریلیٹڈ ایک تھا کہ آپ کے وزارت چل رہے ہیں تو وہ توسع یہ دے بلکہ ویسے غور صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم نے بڑے تحفظات کے اظہار کیا ہے، اگر ان کی بات اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہے تو اس کمیٹی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اس کا کوئی جواز ہے؟ دیکھیں پہلے یہ جو طارق چلیے ان کا بھی لے لیں۔ شامل کر لیں، ان کے جو آخری پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدگی نہیں دکھائیں گے تو ہمارے اگلے مذاکرات یہاں ڈیڈ ہو جائیں۔ جی ہاں انہوں نے کہا ہے، طارق صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ آج کے تناظر میں بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے بھی دیکھا ہے، بیرسٹر علی گوہر صاحب نے، آپ کا اسی حوالے سے جی بتائیں بول۔ آپ کیونکہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں اور ابھی پی ٹی آئی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے فوج سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد کیا اب آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی کوئی اہمیت یا ضرورت رہ جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں فل اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئی۔ میں فل اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس میٹنگ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے ایک بلائی گئی میٹنگ ہے۔ میں فل اتھارٹی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں بیرسٹر علی گوہر صاحب نے یا گنڈا پور صاحب نے کوشش کی ہے کہ اپنے سیاسی باتیں یا سیاسی مطالبات پیش کر دیے جائیں اور ان پہ گفتگو ہو، لیکن انہیں واضح کر دیا گیا ہے جی کہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہے، اس کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی سیاسی مطالبات یا گفتگو کرنی ہے آپ نے تو وہ ہم سے نہ کریں، وہ وہیں کریں جہاں آپ پہلے سے کریں۔ یہ میں پوری اتھارٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی وضاحت تردید یا تصدیق جہاں سے بھی آپ کرنا چاہیں کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک معاملہ ہے جو سیکیورٹی سے تعلق رکھتا ہے، ملک کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان ہر روز شہید ہوتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے، افسر شہید ہوتے ہیں، آپ اس سچویشن کو بھی، اس معاملے پہ ملاقات کو بھی سیاست کا رنگ دے رہے ہیں اور اپنی سیاست اس میں گھسیڑ کے کہتے ہیں جی کہ ہمارے، اور ان کے الفاظ کیا ہیں کہ جی ملاقات میں دوسری طرف سے بڑا مثبت رد عمل آیا ہے، اور پھر یہ جملہ بھی کہا ہے علی گوہر صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات خوش آئند ہے۔ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، بیرسٹر صاحب نے زیادتی کی ہے اس مذاکراتی عمل کے ساتھ بھی، اور اس سے بھی زیادہ اپنی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ زیادتی کی ہے جو فل اتھارٹی لے کے آئی ہے خان صاحب سے اور بیٹھی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنی ٹیم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، میرا تو ایک چینل کھل گیا ہے یہاں فوج کے ساتھ۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، ایک ایسی میٹنگ جس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے، قومی دفاع سے ہے، دہشت گردی کے خاتمے سے ہے، اس کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اپنی پالیٹکس ڈال رہے ہیں۔ بھائی آپ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی خوشآئند بات ہے، نو مذاکرات، کوئی مذاکرات ان کے نہیں ہو رہے، یہ ڈیسیو کر رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، وہی غلط بیانیوں کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اسی کو دہرا رہے ہیں۔ میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں اس کو۔ اور اس میں دیکھیں اب اس ملاقات کو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ صدیقی نہیں سن لینا، دیکھیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کی جو ہے وہ کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو قربانیاں جو ہے وہ ہماری فوج اور لا انفورسنگ ایجنسیز دے رہی ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی چیف نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پہ اکٹھا کیا۔ وہاں پہ کوئی ایک تو نہیں تھی، یہ تو نہیں تھے، باقی بھی سارے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی میسج دیا کہ ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان ہے۔ تو اس میٹنگ کو کسی بھی پولیٹیکل حوالے سے جو ہے وہ بیان کرنا یا ہمارا یہاں پہ اس سے زیادہ ڈسکس کرنا جتنی بات ہو چکی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔
وہ اسی ایجنڈے پہ تھی کہ جو آرمی چیف نے وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے نا ہمارا صرف پاکستان ہے، ہمارا اس کے علاوہ کسی اور معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ جی اس میں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، یہ میٹنگ کوئی 4-5 دن پہلے ہوئی تھی، 4-5 دن پہلے کی میٹنگ کے حوالے سے آج اس دن جب مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھی ہیں آمنے سامنے، یہ ٹویٹ کرنے کی یا یہ بات کہنے کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سر ایک چھوٹا میرا خیال اب اس کے علاوہ جی آپ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے جواب میں ابھی انویٹیشن آ گیا ہے کہ صاحبزادہ احمد رضا جو ہے وہ جواب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بالکل ضرور جواب دیں۔ 700 کروڑ روپیہ جو ہے جو ملک ریاض صاحب کا یہاں پہ آیا تھا وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے یا وہ اسٹیٹ بینک ہے؟ کیونکہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے عطا تھاگڑ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں۔ دیکھیں جی، یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ غالباً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے اور وہ کیس انہوں نے سنا ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے اس پیسے کا سپریم کورٹ میں اس لائبلٹی کے ایڈجسٹمنٹ کے معاملے کو انہوں نے اس کو غلط قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ قومی خزانے میں جانا چاہیے۔ اس کے اوپر عمل ہوتے ہوئے یہ قومی خزانے میں میری انفارمیشن جو ہے یہ شفٹ بھی ہو چکا ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف احتجاج ہے، تیسری طرف باہر بھی ایک مہم چلائی گئی ہے، گزشتہ روز بھی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی جس میں وہاں پہ بریفنگ دی گئی برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی جو سٹوری آ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ساتھ ساتھ اکٹھے چل سکیں گے؟ اور دوسرا، کیا اس سے سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں جو باقی چیزیں ساتھ ساتھ جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ان کے اوپر تو ہماری ایک بڑی سٹرانگ اوپینین ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو ریاست کے خلاف ہو، جو ملک کے جو ہے وہ بنیادی مفادات سے متصادم ہو، وہ تو بالکل نہیں چلنی چاہیے۔ رہی بات مذاکرات کی، تو دیکھیں ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے، جس طرح سے ہمارا آئین ہے، پارلیمانی جمہوری جو ہے وہ ہمارا سسٹم ہے، اس میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا آپس میں انگیج کرنا، آپس میں گفتگو کرنا جو ہے وہ بنیاد ہے اس سسٹم کی۔ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بھلے کسی بات پہ اتفاق ہو یا نہ ہو، بھلے یہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مذاکرات کا اور آپس میں گفتگو کا، انگیجمنٹ کا عمل جو ہے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی بنیاد اور ضرورت ہے۔ یہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ پی ایم ایل این نے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے جو ہے کبھی بھی انگیج کرنے یا بات کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ہم اس وقت بھی جب ہمارے خلاف کیسز بنائے جا رہے تھے، ہمیں جنہوں میں جو ہے وہ وکٹیمائز کیا جا رہا تھا، پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، ہماری پوری قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، ہماری JUI کی، ہم 1.5 گھنٹہ جا کے کمیٹی روم میں ہم نے انتظار کیا وزیر اعظم صاحب کا، اور وزیر اعظم صاحب وہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ میں اگر وہاں پہ گیا تو مجھے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ تو ان کا یہ رویہ ہے، ہمارا تو ایک جمہوری رویہ، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا۔ جو ملاقات کے حوالے سے بات کی ہے تو اسی حوالے سے خبر سیکیورٹی ذرائع سے بھی خبر آ گئی ہے، اور سر دوسری آپ نے کہا کہ KPK میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں، تو سر وہاں پہ چیئرمین PTI جو برسٹر گور ہیں، وہ صوبائی لیڈر تو ہے نہیں بیسیکلی، تو وہ قومی اسمبلی کا حصہ ہے، تو وہ اس ملاقات میں کیا کر رہے تھے؟ اور اگر تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر تھے اور ایمل ولی خان بھی وہاں پر تھے؟ نہیں، دیکھیں جب انہوں نے پارٹیوں کو دعوت دی، پارٹی اپنی نمائندگی کے لیے جس کو مرضی بھیجتے، کوئی گئے ہوں گے، کوئی نہیں گئے ہوں گے۔ صاحب یہ ایک جی لاسٹ کویسچن جی چاہیے کہ آرم فورسز یہ کہتی ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج یہ آپ کے فریق اسمبلی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ثابت کیا جانا مقصود ہے ان کی طرف سے کہ
आर्मी आर्म फोर्सेस गलत बयानी से काम ले रही है, वो सियासत में हिस्सा ले रही हैं? ये सवाल आप मुझसे करें। मैं बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, आर्म फोर्सेस के बारे में उनकी राय क्या है, उनकी सोच क्या है, किस तरह के ट्वीट करते रहे हैं, किस तरह का सोशल मीडिया उनको, किस तरह किसी का रास्ता रोकने के लिए या लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, वो एक लंबी कहानी है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। इनकी सोच क्या है। लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि उन्होंने ये कह के फौज के किरदार पे फिर से एक धब्बा लगाने की कोशिश की है, ये कोई धब्बा नहीं है। ये इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं और बेनकाब हो जाती हैं तो चुप हो जाते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन जी। से कुछ दिन कपिल जो है वो कहा था कि बानी पीटीआई, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तीनों बैठ जाएं तो पाकिस्तान के 70 साल मिसाइल जो हैं वो 70 दिन में जो हैं वो हल हो जाएंगे जी। तो आप नहीं समझते ये अवाम का वोट जो है वो आप तीनों को मिलता है, अवाम के मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ना पड़े तो इस अमल पे क्या? नहीं, तो मैंने तो ये बात की थी और मेरी इस बात के ऊपर मेरे लीडर ने तो कोई यानी जो है वो बात नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब ने जो अगले दिन जवाब दिया वो आपकी नज़र से गुजरा होगा। तो मामला ये है कि वो आदमी जो है वो जब किसी के साथ बैठने को, किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है तो फिर उसका जो हल है या उसका जवाब जो है वो तो फिर आपको या आवाम को ही लेना चाहिए। आखिरी सवाल हो चुका है सिद्दीकी साहब, ये बताइए आज जो उन्होंने आपको चार्टर पेश किया है इसमें कोई आपको कोई खुशबू या बदबू एनआरओ की तो नहीं आ रही? नहीं, एनआरओ का लफ्ज़ हम नहीं इस्तेमाल करते। देखिए साले जाफ़र साहब, हम बड़ी साफ दिली के साथ, साफ नीयती के साथ बैठे हुए हैं, वरना हमारे उनके बारे में क्या ख्यालात है या उनके हमारे बारे में क्या ख्यालात है आपसे ढके छुपे नहीं हैं। तो वो अगर आए हैं हमने तो कभी नहीं कहा मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो कहते थे हम नहीं मिलेंगे इनसे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, या फलां हैं। तो अब उनकी राय तब्दील हुई है तो हम उसमें अब जवाब पूरा होने दें, जवाब पूरा होने दें। तो हम कोई इस तरह का नहीं चाहते, कोई तानो तशबीह में नहीं पढ़ना चाहते। हम बैठे हैं तो हमने एक नीयती के साथ, साफ दिली के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। आज़ादाना माहौल में जो मुलाकात की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, आपने वादा भी किया है, क्या वो जेल के सेल में नहीं होगी, बाहर होगी? देखिए, हमारी इतला के मुताबिक तो पहली जो मुलाकात है वो भी आज़ादाना माहौल में हुई है। वो ज़रा और मज़ीद आज़ादी चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद आज़ादाना माहौल में हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। आज़ादी पिछा लोगे या गोली होगे? आज़ादाना बहुत ही हालात में पैदा हो रहे हैं। जेल के